الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تمام طرح کی تعریف و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تمام جہانوں کو پالنہار ہے اور بے شمار درود سلام نازل اللہ کے آپ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری رمضان کے آخری کے 10 دنوں کی اہم عبادت میں سے سب سے اہم جو عبادت ہے وہ لیلۃ القدر کی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا انعام امت محمدیہ پر کیا. لیلۃ القدر اس کے معنی کیا ہے؟ لیلۃ القدر، قدر یعنی عزت والی اور لیل یعنی رات، عزت والی رات. شب قدر، شب یعنی رات اور قدر عزت والی رات. شب قدر شب جو ہے فارسی میں کہا جاتا ہے. لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس رات کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہی وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری کلام قرآن مجید لوح محفوظ سے اتار کر بیت العزہ میں رکھا، جو ساری انسانیت کے لیے نجات واحد کا پیغام ہے. یہی وہ رات ہے جس میں تمام اہم معاملات طے کیے جاتے ہیں، تمام فیصلے کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اس مبارک رات کے اندر نازل کیا. یہ مبارک رات کون سی رات ہے؟ یہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے، شب قدر کی رات. انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اسی رات تمام حکمت والے فیصلے طے ہوتے ہیں. اسی لیے اس کا نام لیلۃ القدر ہے، یعنی یہ عزت والی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے ذریعے سے بندوں کو عزت عطا کرتا ہے. مومنین کو، نیک بندوں کو، عبادت گزار بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا کرتا ہے. گویا کہ یہ رات تقدیر سنوی کی رات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حکمت والے فیصلے کرتا ہے. یعنی سال بھر کی جو تقدیر رہتی ہے وہ اس رات کے اندر فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے. تقدیر 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے. ایک تقدیر وہ ہے کہ جب یہ زمین اور آسمان نہیں بنے تو اس کے 50 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھی تھی تمام انسانوں کی، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہیں. اور ایک تقدیر لیلۃ القدر کی
ہوتی ہے کہ جو تقدیر سنوی ہوتی ہے، جو سال بھر کی تقدیر ہوتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ معاملات سپرد کر دیتا ہے فرشتوں کے ہاتھ میں، کہ یہ شخص اس دن اس سال کے بیچ میں اس کا انتقال ہوگا، اس شخص کو اس سال میں اتنی روزی ملے گی، یہ شخص اس سال میں اتنا پریشان ہوگا، اتنا خوش ہوگا، یہ شخص بدبخت کہلائے گا، یہ شخص نیک بخت کہلائے گا، یہ شخص نیکیوں میں آگے بڑھ جائے گا، یہ شخص نیکیوں میں پیچھے رہ جائے گا، یہ شخص اس دنیا سے جب جائے گا تو ایمان کی موت جائے گا، اور یہ شخص جو جائے گا تو اللہ سے غفلت کی موت میں جائے گا۔ ان تمام چیزوں کے فیصلے اس شب قدر کی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہے۔ یہ جو رات ہے یہ بہت عظیم رات ہے، یہ برکتوں والی رات ہے، اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے، آخری 10 دنوں کی 5 تاک راتوں کے اندر رکھا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شعبان کی شب برات ہے، یعنی شب برات کے نام سے شعبان کی رات جو ہوتی 15ویں رات، اس کو یہ لوگ کہتے ہیں۔ یہ کہنا اس لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے کہ قرآن رمضان میں اترا ہے، نہ کہ شعبان۔ قرآن اگر شعبان میں اترتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا جو لنک ہے وہ کس سے جوڑتا؟ شعبان سے۔ لیکن آپ قرآن مجید پڑھیں گے، احادیث مبارکہ پڑھیں گے، شعبان کے تعلق سے جس رات کو ایجاد کیا گیا ہے، دراصل اس رات کو شب قدر، لیلۃ القدر کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے ہی گڑھا گیا ہے، اور اس کو امت مسلمہ کے اندر داخل کیا گیا۔ یہ ایک پوری سوچی سمجھی سازش تھی جس کے تحت اس کو داخل کیا گیا تھا، اور اس رات کو اتنی فوقیت مل گئی ہے کہ شب قدر کی رات کی ویلیو کو بالکل آج مسلمانوں کے اندر، جو نام لیوا مسلمان ہیں، انہوں نے زیرو کر دیا ہے، کہ وہ 5 راتیں جو طاق راتیں ہیں شب قدر کی، لیلۃ القدر کی آخری کے عشرے کی، وہ تو نہیں جگتے۔ ایک رات جو جگتے ہیں 27ویں شب جس کو کہتے ہیں، تو اس رات میں بھی عبادت کی غرض سے نہیں جگتے، فارمیلٹی کے غرض سے جگتے ہیں، کہ اس رات میں جو ہے ایک نوجوانوں کا اچھا خاصا طبقہ سیر و تفریح کے لیے جگتا ہے، گھومنے پھرنے کے لیے، کچھ مخصوص کھیلوں کے لیے، اور جو ہے باتیں کرنے کے لیے، اور دوسرے معاملات بٹھانے کے لیے اس رات کو جو ہے امت جگتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ شیطان نے کس قدر گمراہ کیا، کہ دشمنان اسلام کی یہ جو پروپیگنڈا تھا کہ مسلمانوں کے اندر اس چیز کو رائج کرنا کہ شب برات کے نام سے شعبان کی 15ویں رات کو رائج کیا، جس کے اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں، کوئی اہمیت، کوئی فضیلت نہیں، اور اس رات کو ایجاد کیا، اور مسلمانوں نے امت جو ہے اس رات کے اندر اس قدر اس پر بلیو کیا، اور اس قدر اس کی فضائل کو انہوں نے تسلیم کیا، کہ جس رات کے فضائل کو قرآن بیان کر رہا ہے وہ اسی آیت کو لے جا کر اسی پر فٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے شیطان کا مسئلہ، کہ شیطان نے اس قدر الجھا دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کو انہوں نے لے جا کر کیا کرا، اس رات پر فٹ کر دیا کہ شعبان کی 15ویں رات میں قرآن کریم نعوذ باللہ کیا ہوا، نازل ہوا، اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کے ساتھ، ایمان اور توحید کے ساتھ یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ نہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دن پر سجدوں میں گرے رہتے ہیں، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے، توحید پر نہیں، شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور روایت اور درایت پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے اس رمضان سے کیا کچھ حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ رمضان کے مہینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر آیت نمبر 185 میں ذکر کیا۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، جب رمضان کا مہینہ ہے تو مبارک رات کس مہینے کی ہے؟ رمضان المبارک کی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کس مہینے کی رات ہے؟ وہ رمضان کی رات ہے۔ تو اتنا کلیئر کانسیپٹ لوگوں کو سمجھ میں نہ آنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان کے دلوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ شیطان کی چالوں میں اس قدر پھنس گئے ہیں کہ وہ اس کے آوادوں میں کے اندر آ گئے ہیں جو اس نے کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا۔ اسی لیے لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی رات ہے، اور یہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں عبادت کا مقام بہت بڑا ہے، اور
اس کے اندر عبادت کا ثواب بہت اعلیٰ ہے. اور اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تنگی. قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تنگی. اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اتنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اتنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے کہ زمین پر تنگی ہو جاتی، جگہ نہیں بچتی. تو اس لیے اس کا ایک معنی کیا ہے؟ تنگی. لیلۃ القدر کا مطلب ہے تنگی. اب ذرا بتائیے کتنی عظیم رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے فرشتوں کو اس زمین پر نازل کرتا ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک تمام کے تمام خطے میں، گوشے میں، ذرے میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو رمضان کی. اور طاق راتیں وہ کون سی راتیں ہیں؟ 21ویں شب، 23، 25، 27 اور 29. ان 5 طاق راتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں کیا. اس رات کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ نے پوری سورہ اس تعلق سے نازل کر دی، اور سورت کا نام بھی اس رات کے نام سے رکھ دیا سورہ بدر. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا، تمہیں اس چیز کا کیا علم کہ شب قدر کیا ہے. مطلب یہ تمہارے علم میں نہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر یہ ایک رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اور اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل امین، یہاں پر روح سے مراد کیا ہے؟ جبرائیل امین. تنزل الملائکۃ والروح فیہا یعنی اس رات میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اپنے رب کے حکم سے تمام معاملات کے فیصلوں کے ساتھ. تو یہاں پر روح کا تذکرہ کیا. روح سے مراد کون ہے؟ جبرائیل امین ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس روح سے مراد بزرگوں کی روح ہیں، فلاں روح ہیں کہ فرشتوں کو لے کر اترتے ہیں. تو یہاں پر روح سے مراد قرآن مجید نے جو لیا ہے، قرآن کے اندر روح سے مراد صرف ایک روح نہیں ہے. روح سے مراد 3 سے 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے. روح کو الگ الگ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. اور پھر ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کہا کہ اے نبی یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اللہ کے نبی سے لوگ پوچھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا کہ اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ روح جو ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور تمہیں اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے. یعنی روح کا علم بہت کم اس زمین پر نازل کیا گیا ہے. تو روح سے مراد ایک جگہ قرآن مجید کے اندر وحی بھی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے. سورہ نحل کے اندر سورہ نمبر 16 آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ مِنْ أَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے وحی کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. کس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں؟ وحی کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اس پہ اس کو کیا کرتا ہے؟ نازل کرتا ہے. تو ایک بندے کے اوپر روح کا نازل ہونا یعنی وحی کا نازل ہونا. تو یہاں پر روح سے مراد کیا ہے؟ روح سے مراد وحی ہے. روح سے مراد جبرائیل امین بھی ہے جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، جیسا کہ بھی آیت کریمہ کے اندر گزرا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ نبا کے اندر سورہ نمبر 78 آیت نمبر 38 میں سے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کہ جب قیامت کا دن آئے گا، جب قیامت قائم ہوگی فرشتے اور روح صف لگائے ہوئے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے. فرشتے اور روح صف لگائے ہوئے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ، کہ جب قیامت قائم ہوگی روح اور فرشتے اللہ کے حضور صف لگائے کھڑے ہوں گے. یہاں پر روح سے مراد جو ہے وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے. کہ جبرائیل علیہ السلام اور
اور اللہ کے فرشتے تمام کے تمام اللہ کے حضور صف لگائے کھڑے ہوں گے. اور پھر آگے فرمایا لا يتکلمون الا من اذن، اور کسی کو بھی اس وقت کلام کرنے کی، بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی مگر صرف اللہ کے حکم سے. یعنی اللہ رب العزت جسے چاہے گا اسی کو اجازت دے گا. اور عام روحیں دنیا میں لوٹائی نہیں جاتی. قرآن میں کہا برزخ حائل ہونے کے بعد روحیں لوٹائی نہیں جاتی. اور پھر آگے فرمایا کہ جو فرشتے اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں فیصلوں کے ساتھ، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سراسر سلامتی والی رات ہے اور یہ سلسلہ جو رات کا ہے یہ فجر تک کیا رہتا ہے؟ قائم رہتا ہے. اس رات میں سراپا خیر ہے، سراپا برکت ہے اور رب کی رضا ہے. یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو حضرات گرامی، جو کوئی بھی اگر اس رات میں عبادت الہی میں لگا رہے تو اس کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا. یعنی اگر دیکھا جائے تو 1 گھنٹے کے اندر 9 سال 8 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا. کتنے سال؟ 9 سال 8 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا. 1 منٹ کے اندر 2 مہینے کی عبادت کا ثواب ہے، 58 دن. اور 1 سیکنڈ کے اندر 24 گھنٹے کی عبادت کا ثواب ہے. سر آپ بتائیے یہ 1 سیکنڈ کس طریقے سے نکلتا جائے، اور یہ 1 سیکنڈ جب نکل رہا ہے 24 گھنٹے کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے. ایک وہ شخص جس نے 80 سال کی عمر پائی، 100 سال کی عمر بھی اگر اس نے پائی، حالانکہ ایوریج عمر اس امت کی 70 سال 60 سال، اس امت کی نہیں، ابھی کے لوگوں کی. اب اگر اس شخص نے 80 سال کی عمر پائی اور اس نے اپنی زندگی کے اندر شب قدر کو نہیں حاصل کیا، شب قدر کو وہ نہیں جاگا، اس نے لیلۃ القدر کی رات میں جو ہے عبادت نہیں کی، اور ایک وہ بچہ جو کہ 10 سال کا ہے 12 سال کا ہے، اور اس بچے نے 10 سال کی عمر میں جو ہے شب قدر کی رات کو پایا، وہ رمضان کے اندر رات کو جاگا، اس نے عبادت کی. پھر 11 سال کی عمر میں بھی اس نے کیا کرا، وہ رات پائی اور اس نے اس کے اندر عبادت کی، 5 تاک راتوں میں جاگا. پھر جب وہ 12 سال کا ہوا پھر تب بھی وہ 5 تاک راتوں کے اندر جاگا، اس نے شب قدر کو پایا. اور جب وہ 13 سال کا نہیں ہوا اس سے پہلے کیا ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. ایک وہ شخص جس نے 80 سال پورے پائے اس نے شب قدر کو نہیں پایا. ایک وہ شخص جو کہ ابھی 12 سال کا ہے اس نے شب قدر کو پایا. صرف 15 دن کی عبادت کی کوتاہی اس 80 سال والے سے اس کو آگے لے گئی. اور ایک اگر شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئی تو ثواب کتنا ہے؟ 1000 مہینے. اس بچے کو 3000 مہینے کی عبادت کا ثواب مل گیا، یعنی 250 سال کی عبادت کا ثواب اس 12 سال کے بچے کو مل گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، رحمت ہے. اور اگر وہ زندگی بھر اس کو جاگتا چلا گیا ایمان کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، اور عقیدہ درست ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا کرے. تو یہ دراصل شب قدر، لیلۃ القدر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ پر بہت بڑا انعام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کی فضیلت بیان کی، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ اگر کسی آدمی نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یعنی یہ صغیرہ گناہوں کو کیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن یاد رہے کہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، کہ اگر گناہ کبیرہ کیے ہیں تو اس کے لیے توبہ شرط ہے. اور جس نے لیلۃ القدر میں عبادت نہیں کی تو وہ سب سے بڑا محروم آدمی ہے. اس شخص کی حالت پہ افسوس ہونا چاہیے. آج امت پورا سال سوتی ہے، 365 دن میں سے 360 دن سوتی ہے. یہاں تک کہ بہت سارے لوگ 365 دن پورا سوتے ہیں، اس کے باوجود نیند پوری نہیں ہوتی. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان رمضان المبارک کے مہینے پر اس امت پر کیا کہ صرف رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں جاگو اور 83 سال کی عبادت کا ثواب کیا ملے گا، ہمیں ملے گا. اور اس میں بھی آج امت جو ہے کیا کرتی ہے، سستی کرتی، کاہلی کرتی. بڑا افسوس کی بات ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، دخل رمضان، جب رمضان آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان ھذا الشہر قد حضرکم،
کہ بے شک یہ رمضان جو ہے تمہارے اوپر حاضر ہو چکا ہے، آ گیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ومن حرمها فقد حرم الخیر، تو جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا اس کو کوئی خیر نہیں ملی، جو اس رات کی بھلائی سے محروم ہو گیا اس کو دنیا میں کوئی بھلائی نہیں ملی، جو اس رات کی برکتوں سے محروم ہو گیا اس کو دنیا میں کوئی برکت نہیں ملی۔ ایسا معاملہ اس شخص کا ہے، وہ بدبخت شخص ہے، اس کی حالت پر افسوس ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ، اور اس رات کی خیر سے سوائے بدبخت کے کون محروم ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر محرومی، اگر جو شخص اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا، گویا کہ وہ تمام خیر سے محروم رہ گیا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس رات کے اندر اس رات کو ہم جاگے، اور جاگ کر صرف فارمیلٹی نہیں ادا کرے، بلکہ اس رات کے اندر عبادات کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور ذکر و اذکار کریں، توبہ استغفار کریں۔ اس رات میں ہمیں خوب عبادت کرنی چاہیے، خوب دعائیں مانگنی چاہیے، خوب استغفار کرنا چاہیے، خوب سجدے کرنے چاہیے، خوب قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، خوب ذکر و اذکار کرنا چاہیے، خوب دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ رات جو ہے بڑی برکتوں والی، بڑی اہمیت والی رات ہے۔ آج کا مسلمان جاگتا تو ہے لیکن صرف فارمیلٹیز کے حساب سے جاگتا ہے، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آج جو ٹرینڈ ہے، خیر یہ ٹرینڈ تو کب سے چل رہا ہے 27ویں شب کا، کہ صرف آج امت اسی رات کو ہے جو ہے شب بیداری کرتی ہے۔ بہت سارے بد نصیب ایسے ہیں جو اس رات میں جاگتے تو ہیں لیکن سوائے جاگنے کے ان کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، کہ بہت سے روزہ دار تو ایسے ہیں کہ جنہیں بھوک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی ان کو صرف بھوکا رہنا حاصل ہوتا ہے، ان کو ان کا ثواب نہیں ملتا۔ اور بہت سارے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، اور بہت سارے رات جاگنے والے، شب بیداری کرنے والے، راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو صرف شب بیداری کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی ان کے ہاتھ میں صرف اگر کچھ لگتا ہے تو وہ رات کا جاگنا لکھا جاتا ہے کہ یہ شخص اس رات کو جاگا، صرف جاگا، اس کا ثواب ہٹا دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، مطلب کتنی بڑی بدبختی ہے کہ رات کو ہم جاگے لیکن ہمیں ان 83 سال کی عبادت کو ہماری مائنس کر دیا۔ ذرا بتائیے کون 1 گھنٹے کی عبادت میں 10 سال کی عبادت کا ثواب دے گا؟ بتائیے، 1 گھنٹے کی عبادت 10 سال کی عبادت۔ ہمارے پچھلے اگر 10 سال اٹھا کر ہم دیکھیں تو بہت سارے غم میں نکلے، خوشی میں نکلے، نمازیں چھوٹی، عبادات چھوٹی، بہت سارے معاملات پیش آئے۔ ہم نے کتنے سارے کبیرہ گناہ کیے، کتنے سارے صغیرہ گناہ کیے، کتنی بار اللہ کو ناراض کیا، کتنی بار ہم نے حقوق العباد میں کوتاہی کی، کتنی بار ہم نے حقوق القرآن کے اندر کوتاہی کی، کتنی بار ہم نے قرآن مجید کے حق کو ادا کیا، کتنی بار ہم نے دعوت و تبلیغ کے حق کو ادا کیا، لیکن ان 10 سالوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس 1 گھنٹے کے اندر شب قدر میں عطا کر رہا ہوں، پوری رات میں ہمیں 83 سال کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ ذرا آپ بتائیے، 10 سال ایمان پر قائم رہنا ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس ایمان پر قائم رہنے والا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 رات کے اندر عطا کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے، ایک شخص جو ہے اس رات کو جاگے لیکن اس کو صرف جاگنے کے کچھ حاصل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تحرؤوا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، تم لوگ قدر والی رات کو رمضان کے آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ صرف 1 یا 2 رات نہیں، ہاں صحابہ کرام کی طرف سے اثر موجود ہے 27ویں شب کا، لیکن اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو رات ہے وہ بدل کر آتی ہے، وہ 27 کو بھی آ سکتی ہے، 21 کو بھی آ سکتی ہے، 23، 25 اور 29 کسی بھی رات کو آ سکتی ہے۔ صرف 27ویں شب کو فکس کر لینا یہ خیانت ہے، بلکہ وہ رات اگر نہیں ہوئی تو ہماری اس دن کی عبادت کا ہمیں ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ شب قدر کی رات جو ہے وہ بدلتی ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو لیلۃ القدر کی رات بتانے کے لیے آئے، تو 2 مسلمان جو ہے وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ 2 مسلمان کیا کر رہے تھے؟ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے،
عبادہ بن صامت کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاها فلان وفلان فرفعت عسى أن يكون خير لكم، کہ میں شب قدر کو بتانے کے لیے تم لوگوں کے پاس آیا تھا، میں شب قدر کی رات کو بتانے کے لیے تم لوگوں کے پاس نکلا تھا، تو دو شخص جو ہے وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ان دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب قدر کی رات کو میرے دماغ سے نکال دیا، میرے دماغ سے بلا دی۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، تو تم لوگ اس کو 29ویں رات، 27ویں اور 25ویں شب میں کیا کرو؟ تلاش کرو۔ تو یہاں پر ایک بات یہ پتہ چلی کہ مسلمانوں کے آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے بہت بڑے نقصان ہو سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی رات کو بتانے کے لیے نکلے تھے، لیکن اس رات کو کیا کر دیا گیا؟ بھلا دیا گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک رات فکس نہیں ہے۔ جو لوگ بولتے ہیں کہ ایک رات فکس ہے، 27ویں شب فکس ہے، تو ان لوگوں کے لیے حدیث جواب ہے، اور یہ صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن دو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اس کو میرے دماغ سے نکال دیا۔ اب ذرا بتائیے کہ امام کائنات کے دماغ میں وہ بات موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی رہنمائی، ایک رات فکس کی رہنمائی جو ہے امت کو نہیں کی، تو آج کے لوگ کس طریقے سے اس کی رہنمائی ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں؟ یا پھر یہ بتائیے کہ ان سے بڑا رہنما، ان سے بڑا لیڈر، ان سے بڑا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی ہو سکتی ہے بھلا اس دنیا میں اللہ کے بعد؟ تو یہ چیز موجود ہے، واضح ہے اور آیا ہے۔ اب شب قدر کی جو کچھ نشانیاں ہیں حدیثوں کے اندر جو مروی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَأَمَارَتُهَا لَا شَعَاءَ لَهَا، کہ شب قدر کی جو ایک نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن کا جب سورج طلوع ہوگا تو اس کی روشنی میں تیزی نہیں ہوگی، یعنی وہ سورج ایک دم زیادہ گرم نہیں ہوگا، بلکہ وہ سورج کیا ہوگا؟ وہ سورج ٹھنڈا ہوگا۔ اس کی ایک نشانی یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس دن جو ہے، اس رات جو ہے وہ بارش ہو، کہ انی رأیت انی اسجد فی ماء و تین، کہ میں نے دیکھا کہ میں نے اس رات جو ہے، شب قدر کی رات جو ہے، میں نے پانی اور جو ہے مٹی کے اوپر سجدہ کیا، یعنی اس رات جو ہے بارش کا ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد ایک نشانی شب قدر کی یہ ہے کہ ایکم یذکر حین تعلی القمر ومثل شق جفنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس رات کا چاند بڑے تھال کے کنارے کی طرح ہوگا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ لیلۃ القدر لیلۃ بلیجہ لا حارہ ولا باردہ ولا یرمى فیہا، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، صحیح الجامع کے اندر بھی یہ والی حدیث موجود ہے کہ قدر والی رات معتدل رات ہے، نہ تو وہ زیادہ گرم ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی۔ اس رات ستارے نہیں جڑتے، یعنی اس رات ستاروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں مارتا۔ ایک نشانی یہ ہے کہ اس رات میں روشنی زیادہ نظر آئے گی، کہ جو لوگ صحرا میں رہتے ہیں، بیابان میں رہتے ہیں، ان کو وہ چیز پتہ چلے گی، کیونکہ ہم مصنوعی روشنی استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ صحرا میں رہتے ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہوگا۔ اس کے علاوہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں کتے نہیں بھونکتے، تو یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، بیوقوفوں والی بات ہے۔ اس کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں تمام کے تمام درخت، پیڑ سارے کے سارے سجدے میں گر جاتے ہیں، تو یہ والی بات بھی ثابت نہیں ہے، یہ بات بھی جھوٹ ہے۔ اس کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کا جو کھارا پانی ہے وہ پورا کا پورا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، تو یہ والی بات بھی درست نہیں ہے۔ اگر اس رات میں پانی میٹھا ہو جاتا تو سعودی جو ہے اسی دن سارا پانی جو ہے جتنا ہو سکتا اس سے وہ سارا کا سارا جو اسٹاک کر لیتا۔ بھائی اتنا بڑا پلانٹ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اربوں روپے، 3,000 کروڑ روپے جو ہے سالانہ خرچ کرتا پانی کے اوپر، اس کو میٹھا بنانے میں۔ پہلے اس کو جو ہے گرم کیا جاتا ہے، پھر اس کی بھاپ اڑ کے آتی ہے، پھر اس بھاپ کو دوسرے برتن میں جمع کیا جاتا ہے، بھاپ اڑنے کی وجہ سے نمک نیچے جم جاتا ہے اور وہ جو ہے پانی پینے لائق بن جاتا ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے پلانٹ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ایسا ہوتا کہ بھائی اس رات میں کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تو اسی دن جو ہے اسٹاک کر لیا جاتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بات بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح جس آدمی کو یہ رات مل جائے،
یعنی یہ 5 راتوں کے اندر یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، سنن ترمذی کی روایت ہے، کتاب الدعوات میں موجود ہے کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ جب تم اس رات کو پالو تو اس کے اندر اس دعا کو جو ہے بار بار پڑھا کرو کہ اللہم انکا عفو کریم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، تو کریم ہے، تحب العفو تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی بس تو مجھے معاف کر دے، بس تو میری مغفرت کر دے۔ تو اس دعا کا جو ہے اس رات کے اندر پڑھنا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔